السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ کیا کافروں کی روحیں بھی آسمان میں داخل ہوتی ہیں کہ نہیں؟ اس سوال کی وجہ یہ ہے کہ بخاری شریف میں جہاں معراج کا ذکر ہے، حدیث نمبر 349، اس میں یہ روایت کے حصے میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان دنیا میں داخل ہو تو اس میں الفاظ آتے ہیں کہ فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ، کہ وہاں پر جب پہلے آسمان کا دروازہ کھولا گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو بیٹھا ہوا دیکھا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، تو ان کی دائیں جانب بھی کچھ لوگ تھے اور ان کی بائیں جانب بھی کچھ لوگ تھے، اور ان شخص کی کیفیت یہ تھی کہ اذا نظر قبل يمينه ضحك، کہ جب وہ اپنی دائیں جانب کے لوگوں کو دیکھتے تو ہنستے، واذا نظر قبل يساره بكى، اور جب وہ اپنی بائیں جانب کے لوگوں کو دیکھتے تو روتے۔ پس انہوں نے کہا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، نیک نبی اور نیک بیٹے کو خوش آمدید ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہستی ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے جواب دیا، ھذا آدم، یہ آپ کے والد محترم آدم علیہ السلام ہیں، یعنی جد امجد، وہذہ الاسودۃ عن یمینہ وشمالہ نسم بنیہ، اور یہ جو آپ ان کے دائیں اور بائیں لوگ دیکھتے ہیں یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں، فاہل الیمین منہم اہل الجنہ، اور ان کی جو دائیں طرف ان کی اولاد کی روحیں ہیں وہ جنت والے لوگ ہیں، وہ اہل الجنہ ہیں، اور جو آپ ان کی بائیں طرف لوگ دیکھتے ہیں والاسودۃ التی عن شمالہ اہل النار، اور یہ بائیں طرف جو روحیں ہیں یہ جہنم کے لوگ ہیں، اہل دوزخ ہیں۔ بس فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، تو جب وہ اپنے نیک اولاد کو دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، اور جب اپنی گناہگار، سیاہ کار، کافر، مشرک، منافق اس قسم کی اولاد کو دیکھتے ہیں، گناہگار اولاد کو دیکھتے ہیں جو جہنم میں داخل ہوگی تو پھر روتے ہیں۔ تو اب اس روایت میں ایک جو لفظ آتا ہے جس پر میں نے اب آپ سے بات کرنی ہے وہ نسم، کہ اس آیت میں، اس روایت میں آتا ہے کہ عن یمینہ و شمالہ نسم بنیہ، کہ ان کے دائیں اور ان کے بائیں ان کی اولاد کی روح ہے۔ اب اس کے اوپر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کفار کے لیے تو آسمان کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں جانب کفار کی روحیں کیسے ہوئیں؟ اور وہ پہلے آسمان پر ہیں کہ آسمان کا دروازہ کھلنے کے بعد یہ چیزیں دیکھی گئی۔ تو اس میں جو نسم و بنیہ کا لفظ آتا ہے اس کے اندر روح کا معنی جو ہے تو اس سے مراد اولاد آدم کی ارواح ہیں، نہ کہ جسم، کہ ایک بات میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا، قاضی عیاض نے اس روایت کے تحت یہ کہا ہے کہ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ اہل نار کی روحیں بھی آسمان میں ہیں، اور احادیث میں یہ وارد ہے کہ کفار کی روحیں سجین میں ہیں اور مومنین کی روحیں جنت کی نعمتوں میں ہیں۔ تو پھر آسمان میں یہ دونوں مختلف طریقے کی روحیں اچھی بری کیسے جمع ہو گئیں؟ پھر قاضی عیاض نے اس کا جواب بھی خود ہی دیا، سوال اٹھایا پھر جواب بھی دیا کہ یہ روحیں بعض اوقات تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی جاتی، سو جس وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہونا تھا اس وقت بھی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی۔ اچھا، اب اس کے اوپر ایک اور سوال اٹھتا ہے، اچھا کہ قرآن مجید میں تو دیکھیں تصریحاً یہ بات آتی ہے کہ کفار کے لیے تو آسمان کا دروازہ کھولا ہی نہیں جاتا، یا آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جاتے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بائیں جانب کفار کی روحیں کیسے دیکھ لیں، وہاں پر وہ روحیں کیسے آ گئیں؟ تو اس کا جواب بھی محدثین نے اسی حدیث کے تحت دیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب جنت ہو اور دوزخ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں جانب ہو، یہ بھی ایک ممکنات میں سے ہے۔ اور جو جنت میں مومنین کی روحوں اور دوزخ میں کفار کی روحوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو وہ آپ کے لیے وہ معاملہ منکشف کر دیا گیا ہو، یعنی کہ آپ جب دائیں جانب دیکھتے ہوں تو جنتیوں کی ارواح دیکھتے ہوں، اور جب بائیں جانب دیکھتے ہوں تو دوزخیوں کی ارواح دیکھتے ہوں۔ تو جنتیوں کی علیین میں جو ارواح ہیں وہ آپ
آپ کی دائیں جانب آپ پر ان کو منکشف کیا جاتا ہے، اور آپ کی بائیں جانب جب آپ نظر کرتے ہیں تو سجین میں جو کافروں کی روحیں ہیں انہیں آپ کے سامنے منکشف کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان روحوں سے مراد وہ روحیں ہوں جو ابھی تک جسموں میں بھیجی نہیں گئی، لیکن جب جسموں میں بھیجی جائیں گی تب وہ کفر ہی کریں گی، شرک ہی کریں گی، اپنے لیے جہنم کے عذاب ہی کو چنیں گی۔ اور اللہ علام الغیوب جانتا ہے کہ کس روح نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ لوگ اس پر بھی بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جب روحوں کو بنایا تو ان میں تقسیم کر دی کہ بھئی تو کافر کی روح ہے، تو مومن کی روح ہے، تو جب اللہ نے اسے کافر کی روح بنایا تو پھر اس کو جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ نہیں، یہ معاملہ ایسے نہیں ہے۔ یہ معاملہ ایسے ہے کہ اللہ نے روحیں تو ساری بنائیں اور اس کے بعد ان روحوں کو جسموں میں داخل کیا جب دنیا میں بھیجا، اور وہاں پر روح، جسم اور نفس تینوں کو رکھ دیا۔ اس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بھی بات کر چکے، اختصاراً آج بات کر رہا ہوں۔ لیکن ہمارے لیے جو چیز ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں وہ چیز پہلے سے ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ روح جب جسم میں ڈالی جائے گی اور اس کا نفس بھی اس کے ساتھ جڑا ہوگا تو یہ انسان اب کیا فیصلہ کرے گا، اچھائی کو چنے گا یا برائی کو چنے گا۔ تو اس نے اپنے علم سے، کیونکہ وہ علام الغیوب ہے، تو اس نے اپنے علم سے یہ پہلے بتا دیا کہ یہ روح دنیا میں جا کر یہ معاملہ کرے گی تو ایونچولی کافروں میں سے ہوگی، اور یہ روح جنتیوں کا فیصلہ کرے گی تو جنتیوں میں سے ہوگی۔ اچھا، اب اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ کہف میں آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کا وہ بچے والا واقعہ بھی پڑھا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ چیز ان کو منکشف کر کے دکھا اور آگے حکم دے دیا کہ اس بچے کو یہیں ختم کر دو، اس نے آگے جا کے کفر ہی کو اختیار کرنا ہے۔ تو اس طرح چونکہ یہ بچپن میں فوت ہو جائے گا تو یہ خود بھی بچ جائے گا اور اپنے ماں باپ کو بھی بچا لے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے اگر یہ زندہ رہے گا تو اس کی محبت میں اس کے ماں باپ جو ہے وہ حق کا راستہ چھوڑ کے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیں۔ تو بہرحال تو یہ بھی ہے کہ یہ وہ روحیں ہیں جو ابھی تک اجسام میں داخل نہیں ہوئیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم سے جانتا ہے کہ کس نے کیا فیصلہ کرنا ہے، کون دنیا میں آ کر جہنمی ہونے کا فیصلہ کرے گا اور کون جنتی ہونے کا فیصلہ کرے گا۔ اور یہ جو جہنمی ہونے کا فیصلہ کریں گے یہ قیامت کے دن بھی بڑا چیخیں گے، چلائیں گے کہ اے اللہ ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج دے، ایک اور موقع دے دے۔ لیکن اگر انہیں ایک اور موقع دے بھی دیا گیا نا تو یہ پھر اس چیز کو فراموش کر دیں گے کہ رب سے کیا وعدہ کر کے آئے ہیں، اور پھر جہنمیوں والے ہی کام کریں گے۔ کیونکہ دیکھو یہ ایک دفعہ وعدہ پہلے بھی تو کر چکے ہیں، عہد الست جو ہے ہر روح وعدہ کر چکی ہے، ہر روح اس بات کا اقرار کر چکی ہے کہ اے ہمارے رب، اے اللہ تو ہی ہمارا الہ ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس کے بعد جب دنیا میں آتی ہے تو دنیا میں گم ہو جاتی ہے، اس رب کائنات کو بھلا بیٹھتی ہے۔ لیکن ڈیپ ڈاؤن اگر انسان اپنی کلینزنگ کرے اور روحانی ہو جائے تو روح تو ایک ہی رب کی قائل ہے، لیکن نفس پرستی میں انسان اس آواز کو دبا دے۔ تو اس لیے روحیں چونکہ جسموں سے پہلے پیدا کی گئی ہیں، اور جن روحوں نے جسموں میں داخل ہونے کے بعد ایمان سے جڑنا ہوتا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں جانب رکھی، اور جو روحوں نے کفر کے ساتھ جڑنا ہوتا ہے ان کو حضرت آدم کی بائیں جانب رکھا گیا۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جی جنت میں تو ہماری صرف روحیں ہی جائیں گی۔ نہیں جی، روحیں نہیں جائیں گی، روحوں کے ساتھ جسم بھی جائیں گے، کیونکہ روحوں کو یہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ فروٹس کھانے کی اور گوشت کھانے کی اور پانی پینے کی۔ روح کی غذا روحانیت ہے، یہ جسم کے لیے اللہ نے جو نعمتیں قرآن میں بیان کی ہیں اور پھر جو عذاب بیان کیے ہیں، اور جلدوں کا جلانا یہ بھی تو ہے نا، کافروں کو جو عذاب دیے جائیں گے اور ان کو پیپ کا پلانا، تو روح اور جسم دونوں جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ سب انسان ہی کے اجزاء ہیں، روح، نفس، جسم، یہ سب انسان ہی کے اندر ہے، ضمیر، یہ سارا کچھ انسان ہی میں۔ انسان از اے ویری کمپلیکیٹڈ اینٹی، اس لیے قرآن میں اللہ نے جب انسان کا ذکر کیا نا تو اس کو یہ کہا کہ تمہاری جانوں میں نشانیاں ہیں، تو دوسری طرف پلڑے میں اللہ نے کائنات کو رکھا کہ کائنات میں بھی نشانیاں، یعنی انسان اپنی ذات میں کائنات کی طرح ایک کمپلیکیٹڈ اینٹی، ویری ویری کمپلیکس اینٹی۔ بہرحال اینی وے آئی ہوپ دیٹ ہیلپس یو انڈرسٹینڈ کہ اس سوال کا کیا جواب ہے۔ آپ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ اف یو انڈرسٹوڈ، آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.